تشریف لاتے ہیں خطاب ذیشاں کے لیے قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ کے حضور امیر المجاہدین حضرت صاحبزادہ والا جان علامہ حافظ محمد سعد خضری صاحب یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبیہ منصب نبیہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے قائد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے ہمیں ایک سبق دیا علامہ اقبال کی زبانی کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگو۔ آئے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ میں وہ دوسرا شخص تھا جس نے امیر المجاہدین کو جا کر یہ خبر دی کہ ایک امت مسلمہ کے ہیرو نے آج امت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تو امیر المجاہدین عصر کی نماز پڑھ کر ایسے بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کر، تو کہا مجھے خبر ہے، تو کہا پتہ کرو یہ ہے کہاں کا اور کون ہے۔ مختلف خبریں آتی رہی ہیں۔ میں نے کہا جی اب جو آخری مصدقہ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک ممتاز حسین قادری اس کا نام ہے اور عوان قبیلے سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا ان ترخانہ تو بعد عوانہ دا منڈا بھی بازی لے گیا۔ اور یہ جملہ تھا کہ بابا جی مغرب پڑھ کر بیٹھے، بابا جی نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کی قدرت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابھی مسلمانوں کی مائیں بانج نہیں ہوئی، ابھی ان کی گودوں میں غازیان اسلام نے آنا ہے، اور پھر ایک غازی آ چکا ہے جس کے لیے اب ہم نے میدان میں آنا ہے۔ اور بابا جی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کو چھڑوانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جو منظور تھا، پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس اخلاص کے ساتھ کوئی باہر نہیں نکلا جس اخلاص کے ساتھ امیر المجاہدین غازی ملک ممتاز حسین قادری کا نام لے کر گلی گلی نگر گئے۔ اس سے اگلے دن 40واں تھا اور 40ویں میں امیر المجاہدین نے 45 منٹ گفتگو فرمائی، اور 45 منٹ وہ باتیں فرمائی جیسے کہ غازی ممتاز قادری سے ان کا تعلق شاید بچپن سے ہے۔ ساری باتیں جناب ایسے 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 ایسے، ہم حیران رہے کہ ابھی تو مختلف خبریں آ رہی ہیں، ابھی تو کچھ ایسا ہو رہا ہے، حضرت یہ کہاں سے باتیں کر رہی ہیں؟
یہ کہاں سے باتیں نکال کون سی رہے ہیں کہ یہ ممتاز قادری ایسا ہے، ممتاز قادری ایسا ہے، اس کو ازل سے چن لیا گیا ہے، وہ مالکوں کی نگاہ میں آ گیا ہے۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ ممتاز قادری مالکوں کی نگاہ سے ہی آیا تھا میدان میں، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ مالکوں کا ہی وہ بھیجا ہوا تھا، اور وقت نے یہ بھی ثابت کیا کہ جو اس کا نام بلند کیا تھا وہ بھی مالکوں سے کی طرف سے اجازت لے کر آیا تھا۔ ڈیوٹی اپنی اپنی لگی تھی، ایک نے عملاً کام کر کے بتایا اور ایک نے گلی گلی میں جا کر بتایا کہ ناموس رسالت پر ممتاز قادری کی طرح سے پہرا دینا ہے، اور ہر سینے کے اندر ممتاز قادری کا جوش پیدا کیا، اور ہر سینے کے اندر اس کی محبت اور اس کی الفت کو پیدا کیا۔ اور پھر قوم نے دیکھا کہ جب لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ویل چیئر والا بابا ہر محفل میں غازی 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 غازی، یہ کیا کر لے گا؟ تو جب بابا جی کی ویل چیئر ممتاز قادری کے جنازے کے پیچھے چل رہی تھی نا، تو بابا جی فرماتے تھے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب۔ آپ نے فرمایا میں ساتھ موجود تھا، آپ نے ایسے اپنی پگڑی اتاری اور غازی صاحب کے قدموں پہ رکھ کر کہا کہ غازی صاحب حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ لگانا، میرے سے جو ہو سکا میں نے کیا، اور آخری حد تک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کا مل ڈال دیا، اس اخلاص کی قیمت ڈال دی کہ اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی جس کی بنیاد میں غازی ملک ممتاز حسین قادری کا خون تھا، اور غازی صاحب کے جانے کے بعد وہ تحریک مدم نہیں ہوئی۔ اور ایک اسی پر بات کرتا ہوں کہ بابا جی کے جانے کے بعد بھی وہ تحریک ختم نہیں ہوگی۔ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور انشاءاللہ وہ کام بہت آگے بڑھے گا، اور اگر ہم بھی چلے جائیں تو یہ تحریک پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا جو تمہارے گھروں میں چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں نا، اب ان کی بھی صرف ایک ہی صدا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور آج اہلیان راولپنڈی نے نکل کر یہ بتایا ہے کہ پنڈی بوائز بھی لبیک یا رسول اللہ۔ کسی لبرل نعرے کے ساتھ نہیں ہے، کسی چور کے ساتھ نہیں ہے، کسی تبدیلی والے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اور آج جب ہم اسلام آباد سے غازی صاحب کے مزار کی طرف روانہ ہوئے، فیض آباد سے آگے اسلام آباد میں، تو کچھ سائن بورڈ اور فلیکسیں میں نے اپنے محترم جناب وزیر اعظم صاحب کی الٹی ہوئی دیکھی ہیں، اور ان کے ساتھیوں کی فضا بتا رہی ہے کہ ہر چیز الٹ ہونے والا ہے۔ کچھ غلط فہمیاں اور کچھ باتیں ہم ذمہ داران تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ عاشقوں کا قافلہ ہے، اور عاشق کبھی ڈکے نہیں جاتے۔ ایک جس پاسے ٹور پین ایک کائنات انہاں دی ہوندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق صحابہ نے ایک کر کے دسیا کہ جس سمت دی طرف عاشق منہ کرن وہ انہاں دی ہوندی، وہ سمت بھی انہاں دی ہوندی، وہ جہان بھی انہاں دا۔ تے لبیک یا رسول اللہ نے ہن پاکستان دے وچ دین نو تخت لیان دی طرف منہ کر لیا، انہاں ڈکیا نہیں جا سکدا۔ اور عاشق ڈکن دا مطلب ہے کہ تسی اگر اے سمجھ دیو کہ انہوں مار دیتا جائے گا، مکا دیتا جائے گا، عاشق اتھے ہوئے یا اگلے جہان ہوئے، دو میں جہان میں شروع ہوا ہے۔ اور یہ تسی دیکھ رہے ہو کہ امیر المجاہدین اس جہان سے نہیں ہیں، لیکن ہر جگہ نام پکاریا جا رہا۔ ممتاز قادری اگلے جہان سے
منتقل ہو گئے لیکن ہر جگہ نام پکاریا جا رہا کہ نہیں. ساڈی یہ زندگی دا مقصد یہ ہے کہ اسی حضور دے دین نو تختے لینا تے عاشق ڈکے نہیں جاندے, نظریے کدی ختم نہیں ہوندے. ہاں اے جڑی بلبل اے ساری چیزاں ختم ہو جاندیاں, نظریے ہمیشہ قائم رہندے ہیں. کہ ممتاز قادری دے جان تو بعد نظریہ دب گیا, آخری سزا کی ہوندی پھانسی ہوندی نا. ہر ایک کو یہی پتا کہ جناب اس جرم کی سزا پھانسی ہے, لیکن ہر کوئی اس جرم نو سینے لے کے پھردا کہ نہیں پھردا نا. حضور دی محبت دے جرم نو لے کے ہر کوئی سینے پھردا کہ نہیں. اگر انہاں دے نزدیک جرم ہے تے ساڈے سینے بھی ہو موجود ہے, انہاں دے نزدیک نو جرم کہتے ہیں, جرم ساڈے سینے موجود ہے اور ہر ایک مسلمان دے سینے موجود ہے. تے اس جرم تو کوئی بھی باز نہیں آ سکتا. چلو اس جرم کا تسی کہندے ہو کہ ممتاز قادری نے پایا کہ عبداللہ شیشان دے سینے چ کس نے پایا. اے او جذبہ ہے, میں پہلے بھی دس چکا کہ اے جذبہ کبھی بھی رکاوٹاں نال اور جبر نال تشدد نال ختم نہیں ہو سکتا. اس تحریک دے اندر خالص خون ہے اور خالص قیادت ہے. امیر صاحب فرما رہے سن کہ گردن ایتھو یا ایتھو کٹ لو. اے بھائی دل پذیر امان صاحب بیٹھے ہیں, اے جدو تشریف لے سن بزرگاں کو تے بزرگاں نے غازی ممتاز حسین قادری دے معاملے کی کیا سی کہ غازی صاحب تسی برادر مکرم ہو, انہاں دے بڑے بھائی ہو, اے میری گردن خادم نبی دی حاضر ہے, اگے کٹ لو یا پیچھے کٹ لو, ممتاز قادری واسطے نہیں کرے. جس جماعت کی قیادت, جس جماعت دے قائد کا اے معاملہ سی نا, اس دے ہر کارکن دے یہی خواہش ہے کہ جناب حضور دی ناموس واسطے ساڈی گردن حاضر ہے, اگے کٹ لو یا پیچھے کٹ لو. لیکن اساں یہ گردناں حضور دے دین واسطے رکھی ہوئی ہیں, حضور دے ناموس واسطے رکھی ہوئی ہیں, کسی اور کام واسطے نہیں, کسی اور اعلیٰ کاری واسطے نہیں, کشمیر فروشی واسطے نہیں, اور جناب دیا نچان واسطے نہیں, اس ملک دے اندر ووٹاں تے ڈاکے پان واسطے نہیں, غریب دی چینی چوری واسطے نہیں, آٹا چوری واسطے نہیں. اساں یہ تن من دھن حضور دے نام واسطے رکھیا ہوا. اور میں ایک بابا جی دی ڈائری کھولی, اس دے اندر ایک جملہ لکھا ہوا سی. آپ فرمان لگے کہ محب وطن او نہیں جڑا دعویٰ کرے میں محب وطن ہاں. آج تک انہوں نے صفائیاں دیتیاں جا رہی ہیں کہ محب وطن کون ہے. بابا جی ذرا دس کے کہیں محب وطن کون ہے. ہر کوئی کہتا ہے جی ہمیں پاکستان سے پیار ہے, ساڑھے نال ود کسے میں پیار ہے. دسو ذرا آپ بلند کر کے ساڑھے نال ود کسے میں پیار ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ بابا جی دس کے کہیں محب وطن کون ہے. ایک تا محب وطن جڑا دعویٰ کرے کہ میں نام کے وطن نال محبت کرنا, وہ دعویٰ ساڑھا بھی ہے کہ اسی پاکستان نال محبت کر دیں. آپ نے اگے لکھا ہے سی کہ جڑا پاکستان دے دشمناں نفرت کرے نا تاں اس دی حب الوطنی مکمل ہو. ہن ادھر تک کردار کو کھولے جان, ادھر تک راہداریاں کھولیاں جان, اور پھر تسی آکھو اسی محب وطن ہاں. محب وطن تسی نہیں, محب وطن اسی ہاں جڑے اپنے وطن نال بھی محبت کرتے ہیں اور اس دے دشمناں نال سخت نفرت کرتے ہیں. کیونکہ نہ ساڈے بچے اور نہ ساڑھے بھائی اور نہ ساڑھے جناب رشتہ دار اتھے ملک دے اندر ہون اور انہاں دی تعلیم بار جاری ہوئے, اے نہیں ممکن. سانو اپنے وطن نہ پیار ہے, ساڈا جینا بھی اتھے, مرنا بھی اتھے, ساڈی تعلیم بھی اتھے. اسی حب الوطنی دے نعرے لائیے پاکستان اور ساڈے علاج لندن چون, اے بھی ممکن نہیں. اسی پاکستان دی حب الوطنی دا نعرہ لائیے ساڈے سوئس بینک اکاؤنٹ ہون, اے بھی ممکن نہیں. لیکن مزے والی گل ہے کہ ساڈے اکاؤنٹ پاکستان دے بینکاں وچ ہون, او بلاک ہو جان, اور جنہاں دے سوئس بینک اکاؤنٹ ہون انہاں نوں کھلی چھٹی دے دیتی ہے کہ آؤ پاکستان میں سیاست کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ کتی چورا نہ رہی ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ کتی چورا نہ رہی ہوئی نا, کہ جس دے بینک اکاؤنٹ بھی پاکستانی, جس دا پیو بھی پاکستانی, جس دا ماما بھی پاکستانی, جڑا خود بھی پاکستان سے موجود ہے اور اس دے بینک اکاؤنٹ بھی پاکستانی, انہوں نے تو فریز کر دیتا جاوے, انہوں نے تو فورتھ شیڈول چھپایا جاوے. جس دیاں جائیداداں باہر ہون, جس دے لندن فلیٹ باہر ہون, جس دے جناب سرے محل باہر ہون, جس دے بچے باہر ہون, جڑے خود باہر پر نس کے ہون اور جنہاں دے باہروں تعلیم حاصل کر کے آن, وہ پاکستانی حب الوطن ہون. پاکستان دی حب الوطنی دا اے مطلب نہیں محب وطن ہوئے جڑا پاکستان چوے, جس دا جینا بھی پاکستان چوے, جس دا مرنا بھی پاکستان چوے, جس دے بینک اکاؤنٹ بھی پاکستان چون, جس دے بچے بھی پاکستان چون, جس دی تعلیم بھی پاکستان چوے, جس دی جائیداداں بھی پاکستان چون, اور جس دا مرنا بھی پاکستان چوے.
او حب الوطن ہے، اور جس نو پاکستان دے دشمناں سخت نفرت ہوے او حب الوطن پاکستانی ہے۔ اگر ساڈا راستہ اس طریقے نال تسی روکو گے تو اسی تانوں بھی ننگیا کر دیں گے، چوراں نال رلی ہوئی انہوں نے بھی ننگیا کر دیں گے۔ کہ حب الوطن اسیاں اے ملک ساڈے بڑیاں نے بنایا اور اسی اس دی حفاظت کرنا بھی جان دینا۔ ساڈے گالے چ اے توک نہ پاؤ، اے جنہاں دے گالے چ پانا انہاں دے گالے چ پاؤ۔ اسی الحمدللہ پاکستان دے بھی حکم محب وطن اور اس دے دشمنوں دے خلاف بھی سخت کھڑے ہیں۔ کسی پارٹی دے لیڈر دی جرأت ہے کہ وہ آکھے کہ مودی دا ہاتھ پکڑو اور کشمیر کو آزاد کراؤ، اور جاندے بھاجپا یو این اے والو اور یو این او پاکستان دا خیر خواہ ہے، آئی ایم ایف، ایف اے ٹی ایف، کوئی پاکستان دا خیر خواہ ہے؟ پاکستان دا خیر خواہ صرف حضور دا دین ہے۔ جس مقصد واسطے پاکستان بڑھیا اور اس مقصد کے حصول واسطے ساڑھے قائد سانوں نظریہ دے کے گئے اور رستہ دے کے گئے۔ اور اگر کوئی سمجھدا کہ دین دے نام لینا دہشت گردی ہے تو یاد رکھنا اس پاکستان دی بقا صرف اور صرف حضور دے نظام دے نالے اور انہاں دیوانیاں دے نالے۔ اور یاد رکھنا کہ پاکستان دے کدی بھی کوئی مشکل وقت بنیا تو انہاں دے پیارے تیار کھڑے، انہاں نے اڑانے اور باہر چلا جانا، تسی تے میں رہ جانا، تسی تے میں رہ جانا۔ اور ساڑھے کو ہن مزید دین واسطے ثبوت کوئی نہیں، نہ ساڑھے کو کوئی دلیل ہے کہ اسی حب الوطن ہاں۔ حب الوطنی ساڑھے دلوں وچ بھری ہوئی ہے، اس واسطے جنہاں دے دلوں وچ حب الوطنی بھرنی جنہاں ادھر رخ کرو۔ اسی الحمدللہ حب الوطن اوکھے ویلے بھی نال کھڑے ہیں، سوکھے ویلے بھی نال کھڑے ہیں، اپنے وطن دے نال کھڑے ہیں، اور نہ تو نسن والے ہیں اور نہ تو بجن والے ہیں اور نہ مساف جمہوریت دے نام تے اس ملک نو لٹن والے ہیں۔ انشاءاللہ اسی پاکستان دے اندر رہنا اور حضور دے دین نو تخت تے لیانا تے اس دا رستہ انشاءاللہ تسی تے تواڈے سارے ہم نوا بھی مل کے نہیں روک سکدے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور دے دین نو غالب کرنا اور اس نظریے نو غالب کرنا جڑا نظریہ امیر المجاہدین سانو دے کے گئے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ہے کہ تسی کہندے سو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ سیاسی نہیں، سیاسی کس طرح ہوئے؟ ڈبے ووٹ پائی دے ووٹ چوری کر کے تسی لے جاندے ہو، پھر کدھر جاوے سیاست سے؟ گولیاں تسی چلاؤ، او بھی ایک ووٹ واسطے۔ اسی روڈ تے آگے گئی لبیک یا رسول اللہ تے دہشت گرد اسی ہیں؟ نہیں، دہشت گرد اوہن جنہوں نے تسا پاڑ کے رکھا ہویا، انہوں کو جان چھڑاؤ پاکستان دی اور پاکستان میں اس دے حقیقی وارثاں دی طرف جان دو۔ اور شاہ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں اسی چور دروازے تو نہ حکومت لین والے ہیں، جنہاں لئی ہو اجے بھگت رہنا، نہ اسی لین والے ہیں، اسی اپنی محنت نال اور اپنی لگن نال اور اپنی قربانی نال انشاءاللہ حضور دے دین نو تختے لیاواں گے، اور اس ملک پاکستان نو جڑا حضور دے نام تے بنیا اس دے اندر ہر قسم دی لادینیت نو دور کران گے، اور انشاءاللہ اس پاکستان دی ایک ایک انچ واسطے اسی اپنی جاناں بھی دیاں گے۔ لیکن ساڈا منشور ہے کہ اسلام، پاکستان اور عوام۔ اگر تسی اسلام نو پسے پشت پا کے پاکستان نو مقدم رکھو گے تو پھر سب نالوں پہلے اپنے سامنے کھڑیا تحریک لبیک پاکستان نو پاؤ گے۔ پاکستان دی بنیاد وچ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا دستور ہے اور اس نو انشاءاللہ اسی قائم کر کے رہاں گے، اور آخری ذرے تک خون دے قطرے تک اساں اپنے نام کے امیر المجاہدین دے ہاتھ تے بیعت کیتی۔ انشاءاللہ اسی اس مشن کو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وقت دامن چلی قلت ہے، کافی ساری گلاں کرنی سن، بس اتنی ایک بات ہے کہ اس صدی دے اندر مولا علی دے دو خون آئے جنہوں نے حضور دے دین دی اور پیاری کی ہے کہ پھر قیامت تک لوگ سوچتے رہیں گے کہ ایک کانسٹیبل ہوئے اور وہ خود ڈیوٹی تے معمور ہوئے، وہ حضور دی عزت تے کس طرح پیرا دے سکتا، اور قیامت تک لوگ سوچتے رہیں گے ایک بابا ہوئے، ویل چیئر تے بیٹھتا ہوئے، ضربہ یضرب پڑھانا والا بابا ہوئے، صرف و ناب کی تعلیمہ کرانا والا بابا ہوئے، قوانین پڑھانا والا بابا ہوئے، وہ پورے کفر کو کس طرح لتاڑ کے چلا گیا۔ انشاءاللہ بابا جی نے نظریہ ہر کارکن دے اندر ابھار دیتا کہ ساڑا ہر کارکن کفر دے واسطے آٹم بم ہے اور عشق دا پٹاکا، اور انشاءاللہ ایک کفر دے سر تے چلے گا، اور انشاءاللہ اس ملک پاکستان دے اندر اسی حضور دا دین لے کے آواں گے، اور انشاءاللہ ہر قسم دے جابرہ اور ظالمہ اور جھوٹیاں کو اس پاکستان نو پاک کریں گے اور حقیقی معنی اس پاکستان بڑھاواں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک
سورج چاند رہے گا، تیرا نام رہے گا. آخر دعوانا الحمدللہ. ابھی پھر سید عنایت الحق شاہ صاحب اختتامی دعا فرمائیں گے. اس سے قبل کل اور سے پاکی آخری تقریب ہے جس میں بہت سارے مہمان خصوصی تشریف لائیں گے. مفتی سمر عباس رضوی صاحب اور دیگر احباب تشریف لائیں گے انشاءاللہ الرحمن. دن 2 بجے کل اور سے پاکی آخری تقریب کی دعا بھی ہو جائے گی. ابھی قبلہ سید بادشاہ دعا کریں گے، سبھی احباب دعا میں شامل ہو جائیں. دعا کے بعد جن احباب نے نماز نہیں پڑھی اور نماز ضرور مسجد کے اندر باجماعت دوبارہ سے ادا کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. یا الہ ملک قاضی شہید کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کی قبر پر توڑا رحمت اور برکت نازل فرما. یا الہ ان کی جگہ کو بہادری میں سے بھی ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرما. یا اللہ ان کے خاندان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. امین. مجاہدین کے درجات کو بلندی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما. یا الہ قبلہ امیر محترم کی قیادت میں ہمیں دین کو تخت پہ لانے کی توفیق عطا فرما. اس راستے میں آنے والی جتنی مشکلات ہیں وہ مشکلات ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم. تو تصویریں کھینچ کوئی بات نہیں چل رہی ہے.